أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بے شیئم کچھ، من سے، الخوف خوف، والجوع اور بھوک، ونقص اور نقصان سے، من الاموال مال میں سے، والانفس اور جان کے نقصان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیں آپ صبر کرنے والوں کو. الذین، وہ جو، اذا جب، اصابتہم مصیبت پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، تو یہ کہتے ہیں، قالو وہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور وَإِنَّا اور ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم ان دو آیات کا یہ ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو. جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. ان آیات میں بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا انہیں ہم تفہیم القرآن اور مختلف تفاسیر کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پچھلی آیات تھی ان میں صبر کا اور اعلیٰ درجہ حاصل کرنے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رنگ میں جنگ کی اور رائے حق میں سر کٹا کر شہید ہوئے. ان کو مطلب فرمایا گیا کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زندگی میں مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں اور آزمائشیں پیش آئیں گی، ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو بزدلی اور کمزوری ہرگز نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خوش رہتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو ہوا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوا ہے، لہذا انسان کو اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی خوشی کو قائم رکھتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل میں لگے رہنا چاہیے. یہ آزمائش کن صورتوں میں ظاہر ہوں گی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ آزمائش دشمن کے خوف کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، حق گوئی، دین کی بات کرنا اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بری باتوں سے منع کرنا. اس پر بعض لوگ تنگ بھی کر سکتے ہیں، قید و بند بھی ہو سکتی ہے، نظر بندی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ علماء حق کے ساتھ ہوا ہے. خشک سالی بھی ہوئی ہے، قحط بھی ہوا ہے، خوراک کی بھی کمی ہوئی ہے، دوسری ضروریات زندگی کی بھی قلت مختلف مواقع پر مختلف علاقوں میں ہوتی رہی ہے.
اب مال اور جائیداد کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، روزگار اور معاش میں کمی بھی ہوتی ہے، یار مددگار عزیز و کارب بھائی بندوں کا اللہ کی راہ میں کٹ جانا، شہید ہو جانا، فوت ہو جانا، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ایسا ہوا کہ دشمن کے ساتھ جنگ کے دوران اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے فنا ہوتے ہوئے دیکھا۔ میووں پھلوں اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کی قلت وغیرہ سے بھی امتحان ہوتے ہیں۔ ان تمام فرمایا گیا ان تمام تکلیفوں مصیبتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحانات لیے جاتے رہیں گے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یہی نہیں ہے کہ ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ کون کس طرح کا صبر کرتا ہے۔ صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں، اس واسطے یہاں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کی کوشش کے دوران ظاہر ہے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لیے کچھ مصیبتیں، کچھ مزاحمتیں، کچھ مشکلیں آئیں گی۔ اس دوران ایسی بہت سی تکلیفیں جو آتی ہیں ان کے لیے مسلمان اپنے لیے کیا کریں؟ غم زدہ اور دل برداشتہ نہ ہوں، اور صبر کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے مقصد کی دھن میں سرگرم رہیں، اللہ کا بول بالا کرتے رہیں۔ مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس میں انتھک محنت میں لگے رہنا ہے تاکہ اجر عظیم ملے۔ آج بات کو سمجھنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کے مختلف واقعے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ایسے میں مسلمانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مثلا جان مال عزت وغیرہ کا متعلق خوف اور اندیشہ ہو تو بندہ کیا کرے؟ ان معاملے میں حرام مال سے اجتناب کرے، حرام رستے سے اجتناب کرے اور حلال پہ چلتا رہے۔ روزہ کے ذریعے بندے کو آزمایا جائے تو بھوک برداشت کرے، بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے۔ اگر مال کی کمی کے باوجود اس کو رشوت لینے کا موقع ملے، کا موقع ملے، خیانت سے بچنے کا موقع ملے، خیانت کا موقع ملے تو ان چیزوں سے بچے، اور نہ رشوت میں مبتلا ہو، نہ سود کا پیسہ کھائے، نہ خیانت کرے، بلکہ جو دیا گیا ہے جو کم ہے اسی میں برکت کی دعا کرے۔ اگر مالی نقصان ہو جائے تو بھی صبر سے کام لے۔ یہ سب امتحان کے مواقع ہیں، جو ان میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ رحمت و ہدایت کا انعام ملے گا۔ اور جس کو رحمت اور ہدایت مل گئی اس وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنتوں میں داخل فرمائیں گے، اور میش میش کی زندگی آرام اور سکون امن والی زندگی ہوگی۔ صبر والوں کی نشانی کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا گیا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنے سے مراد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی۔ جس کی چیز تھی اللہ کی چیز تھی، اسی کے کام آ گئی، اللہ ہی کے پاس چلی گئی، اللہ کی مرضی سے ختم ہو گئی، ہرٹ ہو گئی۔ اس لیے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہاں ہمیں اجر ملے گا، اور بہرحال ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، آخرکار دیر یا سویر جانا اللہ ہی کے پاس ہے۔ لہذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں، یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو جائے۔ بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کر کے مرے۔ مفسرین نے اس کلمہ ان للہ و انا الیہ راجعون سے 3 باتیں اخذ کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ انسان کے رنج و غم، درد و حسرت کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی چیز سمجھتا ہے، اپنی محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتے ہوئے جب وہ کوئی چیز نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ کوئی چیز
جس سے ہمیں محبت ہے، ہماری اپنی بھی ہے، سب کچھ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کی چیز اللہ کے پاس چلے گی تو رنج و ملال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ دوسرا نقطہ اس آیت سے ان للہ و انا الیہ راجعون سے ہمیں یہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا کی رنج و غائب اور تکلیف ہاں کتنی ہی بڑی ہوں، سب اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انا الیہ راجعون، سب عارضی ہیں، ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ مصیبتیں اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کا اجر و ثواب آخرت میں ضرور ملے گا صبر کرنے والوں کو۔ یہاں لفظ مصیبت کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے جو بہت وسیع اور عام ہے۔ آسان الفاظ میں جو شے بھی مسلمان کو ناگوار گزرے بس وہی اس کے حق میں مصیبت ہے، اور اس پر اس کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔